الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم من آدم وآدم من تراب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج ہم بھائی سلیم کی والدہ کے لیے دعائے مغفرت، ان کے اور ان کے تمام بھائیوں کو، ان کے تمام اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے. دوستو، ماں بہت مقدس عنوان ہے. نام لیتے ہی ذہن و قلب میں محبت اور الفت کا عنوان گردش کرنے لگتا ہے. ماں کا نام لیتے ہی ہونٹوں پہ محبت اور دل میں عظمت ابھرنے لگتی ہے. ماں وہ ہستی ہے جو خود تو کانٹوں پہ چلتی ہے اور اولاد کو پھولوں پہ سلانا چاہتی ہے. ماں وہ عظیم ہستی ہے جو سارے دکھوں کو اپنے آنچل میں سمیٹ لیتی ہے اور اولاد کے چہرے پہ مسکراہٹیں بکھیر دیتی ہے. ماں کا اتنا عظیم مقام ہے کہ آپ جنت کو دیکھیں گے تو جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر نظر آئے گی، لیکن جب اسی جنت کو دیکھیں گے تو ماں کے قدموں کے نیچے نظر آئے گی. کیا مقام رکھا ہے اللہ نے ماں کا. ماں کی امتیازی شان ہے. ہر رشتے کی اپنی جگہ عظمت ہے. ہر انسان کے اپنے حقوق ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ سارے انسانوں کے حقوق، ہیومن رائٹس اور مانوتا کے سمان کی بات کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تمہارا ربا ایک ہے، اسی طرح تمہارا ابا بھی ایک ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرماؤ انسانوں، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو. تم میں سے خاندانی اعتبار سے کوئی اونچا نیچا نہیں ہے. اونچ نیچ ذات پات کے طبقات میں بٹی ہوئی انسانیت کو یکجا کر دیا، ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا. فرمایا تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو. تو پھر یہ قبیلے کیوں رکھے، خاندان کیوں رکھے؟ کہ یہ قیام خانی ہے، یہ قریشی ہے، یہ لوہار ہے، یہ کمہار ہے، یہ ہاتھی خانی ہے، یہ صاحب خانی ہے، یہ جمال خانی ہے. یہ قبیلے کیوں رکھے؟ فرمایا لتعارفوا، اس لیے رکھے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ ساجد کون سا، کہ ساجد قیام خانی، ساجد کون سا، کہ ساجد جو ہے قریشی، ساجد کون سا، ساجد لوہار، ساجد کمہار، ساجد ہاتھی خانی، ساجد جو ہے صاحب خانی، ساجد جمال خانی. یہ جو میں نے قبیلے رکھے ہیں یہ صرف پہچان کے لیے رکھے ہیں، ورنہ تم میں سے بڑا وہ نہیں ہوتا جس کا خاندان اونچا ہو یا خاندان اونچا ہو. تم میں سے بڑا وہ ہے جس کے اخلاق و کردار اور کرتوت اچھے ہوں. کیا خوبصورت نظریہ پیش کیا ہے اسلام نے. سارے انسانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، سارے انسانوں کی رائٹ کی بات کرتا ہے، انسان کی مانوتا کی سمان کی بات کرتا ہے. نفرت نہیں کرتا. اسلام کا ٹارگیٹ نفرت نہیں، محبت ہے. اسلام کا ٹارگیٹ دل توڑنا نہیں، دل جوڑنا ہے.
اسلام کا ہدف، اسلام کا ٹارگٹ، اسلام کا اسکوپ دل جیتنا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو سنبھالنا ہے۔ اسلام کے اوپر خاموخواہ تبصرے کیے جاتے ہیں، سوشل میڈیا پر بکواسیں کی جاتی ہیں کہ اسلام شدت پسند ہے، اسلام آتنکی ہے، یہ سب جھوٹی بکواس ہے۔ اسلام نے ہر ایک انسان کے حقوق کا خیال رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کا جنازہ دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو دشمن کا جنازہ ہے، یہودی کا جنازہ ہے۔ فرمایا ہے تو انسان، میں انسانیت کی احترام میں کھڑا ہوا ہوں۔ جو اسلام مردے انسانوں کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ کیا زندہ انسانوں کے ساتھ دہشت گردی کو پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ عیسائیوں کا وفد آیا، مسجد نبوی میں ٹھہرایا، عصر کے وقت آئے، کہنے لگے ہم اپنی پوجا کرنا چاہتے ہیں، کہاں کریں؟ فرمایا میری مسجد نبوی میں کرو۔ وہ کہنے لگے ہم عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، ہم جب پوجا کرتے ہیں تو چہرہ مشرق کی طرف کرتے ہیں، پورب کی طرف کرتے ہیں۔ فرمایا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، میں محمد عیسائیوں سے نفرت نہیں کرتا۔ مشرکین مکہ کا اناج روک لیا۔ سمامہ نے کہا مسلمان ہو گیا ہوں، اب جنہوں نے میرے آقا کو ستایا ان کو ان کا اناج بند کر دوں گا۔ قحط سالی تھی مکہ میں، اناج بند کر دیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ سمامہ نے مشرکین مکہ کا اناج بند کر دیا ہے تو فرمایا سمامہ اناج بند نہ کرو، چاہے وہ ہمارے دشمن صحیح لیکن ہے تو انسان، اور وہاں قحط سالی ہے، پریشانی ہے، کوئی انسان پریشان ہو یہ محمد عربی گوارا نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کے حقوق کا خیال اور پاس رکھا۔ وہ احمد مرسل فضلوں میں اور احمد مرسل فخر دو عالم، مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، جسم مزکا روح منور قلب مجلہ نور معطر، قبلہ نمائے سجدہ گزاراں شعلہ سینہ جلوہ فاراں، صبح بہاراں جس کا مقدم صلی اللہ علیہ وسلم، حسن سراپا خلق مجسم جس پہ گواہ قرآن مکرم، خلق میں سب کے یکساں ہمدم صلی اللہ علیہ وسلم، خلق خدا کا رائی آخر دین خدا کا دائی آخر، جس کی دعوت اسلم تسلم صلی اللہ علیہ وسلم، آئینہ الطاف الہی رحمت جس کی لامتناہی، جس کی ہدایت ارحم ترحم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر مقصود نہ ہوتے، کون و مقام موجود نہ ہوتے اور مسجود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے فضائل جتنے شمائل ممکن میں ہو سکتے تھے ممکن حق نے کیے ان میں فراہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سینہ وہ شرح علم نشرہ سینہ، در پہ تجلی کا وہ گنجینہ، جگمگ جگمگ چم 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، ایک خدا سے رشتہ جوڑا، شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ میں اور سنو، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، چھڑکی ان پر پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ستم کے عوض ان کو شفا دی، طعن سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہوں نے راہوں میں کانٹے بچھائے، سوشل بائیکاٹ کیا، انہی مکہ والوں میں جب فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے ہیں۔ آج بھی آپ جو ہے اخبار پڑھتے ہیں اور چینلوں پہ نگاہ رکھتے ہیں، خبروں کا شوق رکھتے ہیں، جب کوئی بادشاہ فاتح بن کر کسی ملک میں کسی شہر میں داخل ہوتا ہے، وہ بلقیس نے کہا تھا جس کو قرآن نے بھی نقل کیا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ نفسدوها، جب کوئی بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتا ہے تو فساد مچا دیتا ہے۔
آپ نے دیکھا جب امریکہ عراق و افغان میں فاتح بن کر داخل ہوا تو کیا ہوا، بلکہ پچھلے 10 سالوں میں یہاں برما سے لے کر سیریا تک چلے جاؤ، انہوں نے انسانیت کے ساتھ میں کیا کھیل کھیلا ہے، کیا ہوا؟ انہوں نے ظالموں نے ماں کے رحم پر بھی رحم نہیں کیا۔ لیکن آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، جب مکہ کے قریب آئے اپنے آدمی کو آگے بھیج دیا، فرمایا جاؤ مکے میں اعلان کر دو ہم جو ہے ظالم اور جابر اور قاتل بن کر نہیں، ہم تو ظلم و جبر کے خاتم بن کر آ رہے ہیں، ہم ظلم بن کر نہیں، ہم رحم بن کر آ رہے ہیں، ہم نمک چھڑکنے نہیں، ہم تو زخموں کا مرہم بننے آ رہے ہیں۔ جاؤ یتیموں کو کہہ دو کہ آج عبداللہ کا در یتیم تمہیں سنبھالنے آ رہا ہے، تمہاری یتیمی کو بے آسرا نہیں کیا جائے گا، بلکہ تمہاری یتیمی کو سہارا دیا جائے گا۔ اور بیواؤں سے کہہ دو کہ آج آمینہ بیوہ کا لخت جگر تمہیں سنبھالنے آ رہا ہے، تمہاری بیوگی کو اجاڑا نہیں جائے گا، بلکہ تمہیں تمہاری بیوگی کو سجایا جائے گا، سنوارا جائے گا۔ اور ہم عورتوں سے کہہ دو کہ جو ہے عورتوں سے کہہ دو تمہیں بیوہ نہیں بنایا جائے گا، اب تمہارے سر سے دوپٹے نہیں اتارے جائیں گے، ہم تو اترتے ہوئے دوپٹوں کو سنبھالنے آ رہے ہیں، ہم تو اترتے ہوئے دوپٹوں کو سنبھالنے آ رہے ہیں۔ بچوں کو کہہ دو ہم تمہیں یتیم بنانے نہیں آئے، ہم تمہارے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے آئے ہیں۔ جاؤ عورتوں سے کہہ دو، بڑے مردوں اور عورتوں سے کہہ دو ہم تمہیں ویران کرنے نہیں آباد کرنے آ رہے ہیں۔ باندیوں اور غلاموں سے جا کے کہہ دو ہم تمہیں آزاد کرنے آ رہے ہیں۔ اور فرمایا اگر آج مکے میں اتنا عام اعلان ہو جائے، اگر تمہیں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مل جائے تو اس سے کہنا کہ ہم معافی دینے آئے ہیں، میرے چچا حمزہ کا قاتل مل جائے تو اس سے کہنا ہم معاف کرنے آئے ہیں، اگر وہ ہندا مل جائے اس سے کہنا ہم عزت دینے آئے ہیں، اور مکے کا سردار ابو سفیان مل جائے تو اس سے کہنا ہم تیری سرداری چھیننے نہیں بلکہ ہم مہر لگانے اور تیری سرداری کو قائم کرنے آ رہے ہیں۔ جاؤ اس سے کہو اگر اس کو کوئی اسٹیٹس چاہیے، کوئی امتیازی شان چاہیے، اس کو کوئی تمغہ چاہیے تو آئے مجھ محمد سے لے لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اعلان کرو نا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس سے ہم نے امان دے دی، جو ہندا کے آنگن میں آ گیا اس سے ہم نے امان دے دی، جس گھر کا دروازہ بند ہو اس سے امان دے دینا، جس کے ہاتھ میں ہتھیار نہ ہو اس سے امان دے دینا، اس سے امان دے دینا۔ اور فرمایا جو انسان حرم میں داخل ہو جائے اس انسان کا احترام کرنا۔ تو اسلام انسانیت کا احترام سکھاتا ہے، حقوق کی بات کرتا ہے، پاسداری کی بات کرتا ہے، لیکن آخری بات کہ انسانیت کا احترام تو کرتا ہے، سب کے حقوق کا خیال تو رکھتا ہے، لیکن اسلام بزدلی کے سبق نہیں پڑھاتا۔ فرماتا ہے جب تمہارے حالات کچھ اس طرح کے ہو جائیں کہ جو ہے تمہیں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے تو فرمایا پھر ان کا مقابلہ بہادری سے کرنا۔ تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو کہ کفر کے آشیاں پہ بجلیاں گرانے کا وقت آیا، بھڑک اٹھے ہیں چاروں طرف آتش نمرود کے شعلے، انہیں پھر جذبہ ابراہیمی دکھلانے کا وقت آیا۔ اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندو، اب اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا۔ کتاب رہے گی سادہ کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ وہ دن گئے جب ہر ستم کو ادائے محبوب سمجھ کے چپ تھے، اب اٹھے گی ہم پر اینٹ تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں کہ ابھی تو بڑھے گی اتنی گھٹن کے سانس لینا عذاب ہوگا۔ او سکوت صحرا میں بسنے والوں، مسلمانوں سے کہہ رہا شاعر، او سکوت صحرا میں بسنے والوں، سائلنٹ رہنے والوں، خاموش رہنے والوں، کون بولا آپا کیوں بولا بلندے اپنوں کھیلے ہوئے، او سکوت صحرا میں بسنے والوں، آج کا دن جو اچھا گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی سلیم کی والدہ کی اللہ بال بال اور کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ نوجوانوں ہم سب سارا مجمع مرد اور سارے نماز کی پابندی کریں
اور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اپنی قوم، اپنے وطن عزیز ملک ہندوستان کی بھی حفاظت کریں اور اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔